السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی انڈیا سے میرے ایک لسنر نے شیئر کی ہے، جن کا نیم وہ آن ایئر نہیں بتانا چاہتے۔ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگوں کے گاؤں میں، انڈیا جس جگہ پر وہ رہتے ہیں گاؤں میں، ایک بہت پرانا مندر ہے۔ لگ بھگ وہ کہتے ہیں کہ 300 سال اس مندر کو گزر چکے ہیں۔ وہاں پر وہ جو مندر ہے، مقامی لوگ اس مندر کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ انتہا سے زیادہ قدیم بہت بڑا وہ مندر ہے، ایک گھر کی صورت میں، ایک کمرے کے اندر۔ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے جو بت ہوتے ہیں وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور باقی جو روم ہے وہ بالکل خالی ہیں۔ 3 منزلہ وہ مندر 300 سال پرانا ہونے کی وجہ سے اپنے اندر ایک خوفناک داستان بھی رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مندر کے ریلیٹڈ یہ چیز مشہور ہے، وہ ہے بھی تھوڑا گاؤں سے باہر کر کے۔ اس سے ریلیٹڈ یہ چیز مشہور ہے کہ ادھر 2 سانپوں کا جوڑا رہتا ہے، یعنی بہت بڑے سانپ رہتے ہیں اس مندر کے اندر، اور جب مندر کے اندر جایا جاتا ہے تو وہ سانپ نظر کبھی نہیں آئے۔ کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہے، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن سانپ کا نام لینا ہی ایک بہت بڑا خوف وہ ہوتا ہے، خوف کی علامت ہے سانپ کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی وہ ہیں جو کہ بہت بڑے اجگر، راک پائتھن جن کو کہا جاتا ہے، وہ سنیکس ہیں ادھر۔ اور اندر جاتے ہوئے ایک دفعہ تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے۔ دوسری بات یہ مشہور ہے کہ وہاں پر 2 بوڑھے میاں بیوی کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات اب وہ جو چیز ادھر رہتی ہے وہ سانپ کے روپ میں نظر آتی ہے۔ 2 سانپ ہوتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مندر کا باہر والا حصہ ہے، برآمدہ بنا ہوا ہے مندر کے چاروں طرف چھوٹا سا، اور اندر پیچھے مندر ہے، دروازے بند ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مندر کی صورت بالکل گھر کی طرح ہے۔ دھوپ میں وہاں پر سردیوں کے موسم میں 2 سانپ کے جوڑوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک جوڑے کو اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ چیز منسوب تھی کہ وہاں پر 2 میاں بیوی کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ گاؤں کے ایک شخص کا یہ کہنا تھا کہ وہ رات کے ٹائم گاؤں کے کچے راستے سے واپس آ رہا تھا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا، سائیکل چلاتے چلاتے وہ گر گیا۔ مندر قریب میں ہی تھا۔ کہتے ہیں میں نیچے جب گرا، وہ بھی کوئی بوڑھا شخص تھا، تو اٹھنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں وہ دور سے کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں روشنی ہے، جب وہ قریب آیا تو وہ ایک موم بتی لالٹین ٹائپ چیز تھی، وہ اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی۔ ان دونوں نے مجھے ہمت کر کے اٹھایا، وہ دونوں بھی بوڑھے تھے، اور مجھے اپنی جو ان کی وہاں کی لینگویج ہے اس نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ بوڑھے شخص نے یہ سمجھا کہ شاید یہ گاؤں کے کوئی لوگ ہوں گے، کیونکہ گاؤں میں جو بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہیں وہاں پر کون ہے اور کون نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو، ان 2 میاں بیوی کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ واقعہ کافی پرانا ہے۔ وہ مجھے جب لے کر گئے تو وہ جگہ مندر تھی۔ میں بڑا حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ آپ اتنی رات کو مجھے مندر کے اندر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے تو میرے گھر جانا ہے۔ انہوں نے کہا تم ڈرو مت، ہمارے ساتھ اندر آؤ۔ وہ ان کو اندر لے گئے، اور اندر جا کر ان کی جو ٹانگ پر زخم آیا تھا ادھر انہوں نے ملہم لگایا، اور اس کو کہا کہ اب تم چل کے دیکھو۔ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کافی گہری اس کو چوٹ لگی تھی، اور وہ ٹھیک ہو گئی، اور وہ اپنا سائیکل، جو کہ بوڑھے شخص کے مطابق وہ اسی کچے راستے پہ چھوڑ آیا تھا، جب وہ مندر سے باہر نکلا تو سائیکل بھی مندر کے باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ بوڑھے میاں بیوی انتہائی شفقت کرنے والے تھے، اور پھر وہ بوڑھا شخص وہاں سے چلا گیا۔ صبح اٹھا اور اس نے گاؤں والوں کو ساری وہ بات بتائی۔ گاؤں والوں نے پہلے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، یہ پرانے وقت کی بات ہے، وہ کہتے ہیں وہ بوڑھے میاں بیوی اکثر لوگوں کو دکھنے لگے اور وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ گاؤں کے اندر شدید خوف و ہراس اس لیے پھیل چکا تھا کہ ان بوڑھے میاں بیوی کو مندر کے باہر دیکھا جاتا تھا، اور مندر کے اندر بھی کئی لوگوں نے ان کے ہونے کی گواہی دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مندر کا 2nd پورشن تھا ادھر ان دونوں کو دیکھا گیا۔ جو مندر کی دیکھ بھال کرتا تھا شخص، اس شخص کے مطابق رات کے ٹائم اسے مندر کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔
وہ کافی حیران ہوا کہ آدھی رات کو مندر کے اندر کون ہو سکتا ہے، جبکہ مندر کی تو ساری دیکھ بھال اس کے ہاتھ میں تھی اور اندر کوئی بھی نہیں ہوتا، سارے دروازے بند ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اوپر سیڑھیوں کی طرف سے وہ جو آواز آ رہی تھی، جب میں سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو مجھے لگا کہ جیسے بہت شدید طوفان آنے لگا ہے، اتنا شدید کہ یہ طوفان کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ ہمت کر کے میں انہی سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ مجھے کوئی سیڑھیوں سے نیچے دھکیل رہا تھا، میں نے ہمت کی اور اوپر چڑھا تو اوپر کیا دیکھتا ہوں کہ دو میاں بیوی، یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے وہ دونوں ساتھ ہی رہتے تھے، بزرگ عورت اور وہ مرد۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک پرانی ضعیف چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور وہ جو شخص ہے، وہ بوڑھا شخص، اس عورت کو پانی پلا رہا ہے، اور دکھنے میں وہ دونوں میاں بیوی ہی لگ رہے تھے، اور وہ جو چارپائی پہ لیٹی ہوئی عورت تھی وہ کافی بیمار تھی۔ تو میں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو میرے جسم میں بالکل طاقت نہیں رہی، میں بہت زیادہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کے بعد اس بوڑھے شخص نے اس مندر کی دیکھ بھال چھوڑ دی۔ بہت سی ایسی اس مندر سے ریلیٹڈ کہانیاں ہیں۔ پرانے وقتوں میں ادھر ان کو دیکھا جاتا تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ادھر دو سانپ کا جوڑا ہے جو کہ ادھر دیکھا جاتا ہے، اور اس کو پکڑ بھی کوئی نہیں سکتا۔ بہت سی ریسکیو ٹیمز کو بلایا ہے تاکہ یہ سنیکس پکڑے جائیں، کیونکہ یہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے ہیں، لیکن وہ وہاں سے نہیں ملتے، ان کا کوئی وجود وہاں پر نہیں ہوتا۔ لیکن جب بھی پوجا کرنے کے لیے لوگ مندر کے اندر جاتے ہیں تو وہ سانپ اکثر ادھر دکھے جاتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ادھر کیا چیز ہے، وہ کیا مخلوق ہے۔ 300 سال پرانے مندر کے اندر وہ کون ہے، وہ سانپوں کا جوڑا، وہ جو بھی ہیں، وہ کبھی انسانوں کے روپ میں اور کبھی سانپ کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور آج تک ادھر آباد ہیں۔ ان کو نہ کوئی پکڑ سکتا ہے اور نہ ہی ان تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہانی تھی انڈیا سے میرے ایک لسنر نے شیئر کی، جو کہ اپنا نیم نہیں بتانا چاہتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لیا بھکر سے شیئر کی ہے امجد نے۔ امجد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا، اور سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ آج سے لگ بھگ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ایک فیملی آ کر رکی، اور اس فیملی میں ان کی ایک بیٹی تھی، 2 ان کے بیٹے تھے، اور وہ جو ان کے تھے ماں باپ وہ رکے آ کر۔ انہوں نے کہا 1-2 ماہ گزرے تو ایسے لگا کہ جیسے ان کے گھر میں کوئی شادی کی تقریب ہے، اور ادھر کوئی شادی کا سماں ہے، اور جو شادی کا دن تھا، بارات آنی تھی، تو پتہ لگا کہ اس لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور جب لڑکی کی اچانک ڈیتھ کا پتہ لگا سارے محلے والوں کو، تو سب لوگ کافی حیران ہوئے، اور اچانک کیا ہوا ہے، اور پتہ لگا کہ لڑکی کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بارات واپس چلی گئی، اس لڑکی کو دفنا دیا گیا، اور 1-2 ماہ کے بعد ہی اس کے گھر والے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ گھر بند ہو چکا تھا، وہ گھر ان کی ملکیت میں تھا، انہوں نے اس گھر کو خریدا تھا، اور ان کے بند ہونے کے بعد، اس گھر کے بند ہونے کے بعد، ان کے جانے کے بعد، اس گھر میں اب کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا تھا، اور کوئی جانا چاہتا بھی نہیں تھا۔ بہت عرصہ ان کا انتظار کیا گیا کہ شاید وہ محلے والے واپس آ جائیں، لیکن کوئی بھی واپس نہیں آیا، نہ ہی ان کے رشتہ داروں کے متعلق کسی کو پتہ تھا۔ جس نے وہ مکان ان کو خرید کے دیا تھا، ان کے مطابق وہ کسی دوسرے شہر سے آئے تھے، اور وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، نہ انہوں نے گھر بیچانا رینٹ پہ دیا۔ اب لوگ ڈرتے بھی تھے، وہاں پر ایک موت بھی ہوئی تھی، ایک جوان لڑکی کی موت ہوئی تھی، اور جس گھر کو انہوں نے خریدا تھا وہ گھر کافی عرصے سے بند تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ ادھر اس کی موت کا واقعہ ہوا، اس لڑکی کا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، کوئی پلٹ کے واپس نہیں آیا۔ کہتے ہیں 5-6 سال جب گزر چکے تھے تو کچھ محلے والوں کی کچھ شکایتیں تھیں، اور ان کے مطابق جب اس گھر کے آگے سے گزرا جاتا تھا تو اس گھر کے آگے سے گزرنے والوں کے اوپر کوئی پتھراؤ کرتا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، ادھر پتھراؤ ہوتا تھا۔ جو پراپرٹی ڈیلر تھے انہوں نے ان لوگوں کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، آخر وہ لوگ کدھر گئے ہیں، کوئی ان کے متعلق خیر خبر نہیں ملی۔ ان کے جو کانٹیکٹس نمبر تھے وہ بھی سارے بند ہو چکے تھے۔ ادھر وہ کہتے ہیں کہ بالآخر اس گھر کے وہ جو دروازے تھے، جو تالے لگے تھے، تالے توڑ دیے گئے۔ ان کو لگا کہ اب وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نام پر اس گھر کو جو بے سہارا جو بھی فیملی ہوگی اس کو رینٹ پہ دینے کا ارادہ کیا گیا محلے والوں کی طرف سے، اس پراپرٹی ڈیلر کی طرف سے۔ کہتے ہیں ایک فیملی کو وہ گھر رینٹ پہ دے دیا،
رینٹ اس کا کس نے کیا لینا تھا، ان کو رہنے کے لیے دے دیا کہ جب تک وہ لوگ نہیں آتے آپ لوگ ادھر رہ لیں، اور اگر وہ لوگ آ گئے تو آپ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جانا۔ جب وہ لوگ اس گھر کے اندر گئے تو ادھر ان کا کوئی خاص سامان بھی نہیں تھا، نیچے ہی کچھ بستر وغیرہ بچھے ہوئے تھے جو کہ انتہا سے زیادہ بوسیدہ اور پرانے، اور بدبو ان میں سے بہت آ رہی تھی۔ ان ساری چیزوں کو اٹھا کر ایک کمرے کے اندر کر کے بند کر دیا گیا۔ کوئی اتنا خاص بڑا وہ گھر نہیں تھا، اور اینٹوں کا بنا ہوا وہ گھر تھا، بہت پرانا بوسیدہ ہو چکا تھا۔ وہ جو لوگ ادھر رہائش اپنی رکھ رہے تھے ان کے مطابق رات کے ٹائم جب وہ سوئے ہوتے تھے تو ایک لڑکی ان کے سامنے آ جاتی تھی جو کہ دلہن کے روپ میں ہوتی تھی، اور آ کر باقاعدہ طور پر ان کو جگاتی تھی۔ جاگنے والے جب جاگ کر بیٹھتے تھے تو وہ ان کو اس کمرے کی طرف لے کر جاتی تھی جس کمرے میں وہ سامان رکھ کر انہوں نے بند کیا ہوا تھا۔ وہ لوگ ڈر جاتے تھے اور وہ لوگ چیخ و پکار کی گھر میں سے آوازیں آتی تھیں، ایون کہ وہ باہر نکل آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں ادھر ایک لڑکی نظر آتی ہے، صحیح ایک انسان کی طرح ایک لڑکی جو کہ ہمیں آ کر جگاتی ہے اور تنگ کرتی ہے، ہم تو اس گھر میں نہیں رہ سکتے، ہمیں تو اس گھر سے جانا ہے۔ اب کوئی تو اس کی ہسٹری نہیں جانتا تھا کہ آخر ایسے کیوں ہو رہا ہے، آخر جن کو وہ گھر دیا گیا وہ بھی وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ عرصہ گھر دوبارہ بند رہا، اور کچھ عرصے کے بعد اس گھر میں اب ایک اور فیملی آ کے رکی، اور اس فیملی کے متعلق بھی یہی کہا جاتا، ان کے یہی کہنا تھا کہ یہاں پر ایک لڑکی آتی ہے سرخ لباس میں جو کہ رات کو سونے نہیں دیتی، اگر دروازہ بند ہو سردیوں کے موسم میں تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے باقاعدہ طور پر اور جگاتی ہے، اور پھر اسی کمرے کی طرف جاتی ہے جس کمرے میں وہ سامان رکھا گیا تھا۔ وہ مسٹری اب بالکل سالو نہیں ہو رہی تھی، کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے گھر میں، جب وہ واقعہ پیش آتا تھا لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ محلے والوں نے یہ چیز سوچی کہ یہاں پر کسی اللہ والے کو بلانا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے آخر ماجرا کیا ہے۔ کسی اللہ والے کو بلایا گیا، وہ آیا ادھر، اس نے وہ جو بھی ادھر مخلوق تھی اس کو حاضر کیا۔ پتہ لگا اس مخلوق کو حاضر کرنے کے بعد کہ وہ مخلوق جو ادھر تھی لڑکی کے روپ میں، وہ تھی تو ایک چڑیل، لیکن اس حاضری والی مخلوق نے یہ بتایا کہ ادھر جو فیملی پہلے رہتی تھی انہوں نے اپنی بچی کی خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دیا تھا، اور اسی روپ میں وہ مخلوق ادھر رہتی ہے اور وہ اسی طرح لوگوں کو تنگ کرتی رہے گی۔ وہ ایک چڑیل تھی، جو بھی تھی، اس نے کہا کہ یہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ وہ جس کمرے کی طرف نشاندہی کرتی تھی اس کمرے کے اندر ہی اس کو مارا گیا تھا۔ اس نے اس عامل کو بتایا اور یہ کہا کہ میں ادھر اب کسی کو نہیں رہنے دوں گی، اور یہ گھر میرا ہے، اس کو خالی کر دو۔ پھر اس گھر کو بالآخر وہ کہتے ہیں خالی کر دیا گیا۔ اب اس گھر کا یہ حال ہے کہ وہ گھر ایک کھنڈر بن چکا ہے، اس کے دروازے گر چکے ہیں، اس کی گھر کی کمرے کی کئی چھتیں بھی گر چکی ہیں۔ پرانا بوسیدہ وہ گھر ہے۔ جنہوں نے اس لڑکی کو مارا، جو اس کے والدین تھے، وہ کبھی پلٹ کے اس گھر کی طرف نہیں آئے۔ وہ گھر ایک خوف کا نشان ہے۔ وہاں پر اب بھی ان کھنڈروں کے اندر اس سرخ لباس والی عورت کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ عورت کون ہے، وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کیونکہ ان کے وہ گھر خریدنے سے پہلے ادھر ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، وہ ایک بند گھر تھا۔ اور یہ ایک سٹوری تھی جو کہ میرے ساتھ انہوں نے شیئر کی امجد نے، لیا بھکر سے۔ بہت شکریہ امجد اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے کچھ لسنرز۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، یعنی چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ بھی اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ کو ای میل ایڈریس شو ہو رہا ہوگا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی، والدین سے بہت محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی۔ قرآن پاک اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو کامیابیاں آپ کو ضرور ملیں گی۔ اچھے اور نیکی کے کام کرتے رہیں، اسی میں عافیت ہے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔